ہاں دوستو، یہ معلوم بات ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے، پالیسیوں کے اندر، سیاسی نظام کے اندر، معیشت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے بہت زیادہ محرومیاں جنم لے چکی ہیں۔ ان محرومیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ عام لوگوں کے اندر اور بالخصوص تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں کے اندر، جو پیریفریز میں کناروں پہ آباد قوموں کے اندر ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جنم لے چکا ہے اور بہت حد تک پھیل چکا ہے اور بہت حد تک مقبول چکا ہے۔ تو ابھی جو اس ملک میں ایک قسم کی تحریک یا لانگ مارچ، یا عمران خان کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، یا ایک وزیر آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی آیا، اس کی سب مذمت بھی کر چکے ہیں۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے، تو اس سے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک ہو، یا یہ لانگ مارچ کوئی حقیقی آزادی یا کوئی انقلاب لانے والی بات ہو یا تحریک ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ یہ جو تاثر ہے یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی اگر اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کرتی تو سب سے پہلے کام یہ کرتی کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کا ایک نمائندہ جو پختونخوا حکومت کا ترجمان ہے، جو کبھی کبھار ٹی ٹی پی کا بھی ترجمان بن جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ترجمان ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ترجمان ہے، یہ قسم کا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا مشترکہ ترجمان ہے، بیرسٹر سیف اس کا نام ہے، اس کو ابھی تک وہاں سے ہٹایا نہیں گیا۔ وہ تو عمران خان کے ایک میسج پہ ہٹ سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست ہے تو بیرسٹر سیف کی کوئی جگہ اس میں نہیں بنتی۔ وہ ابھی تک کیوں خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان ہے، جبکہ وہ ممبر بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا؟ وہاں ان کے 97 یعنی 97 ممبران ہیں، اس کا ممبر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ترجمان ہے، وہ ہٹا نہیں سکتے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ابھی تک وہاں ہوں؟ ایک جوڈیشل کمیشن بنا آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے حوالے سے۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس نے ایک رپورٹ مرتب کی، وہ رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ہے، اور لیکن وہ رپورٹ پبلک نہیں ہو رہی، وہ رپورٹ عوام کے سامنے نہیں لائی جا رہی۔ تو خیبر پختونخوا حکومت اور پی ٹی آئی اگر مخالف اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی تو یہ رپورٹ پبلک کرتی، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پختونخوا اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کرتی یا احتجاج کرتی تو چند لوگوں کے کلاشن کوپ لہراتے ہوئے سڑکوں کو بند کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے مستعفی ہو جاتے، پنجاب حکومت سے مستعفی ہو جاتے، گلگت بلتستان کی حکومت سے مستعفی ہو جاتے، تو اس میں بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک قانون انہوں نے نافذ کیا ہے 2019 میں، جب پی ٹی آئی مرکز میں بھی برسر اقتدار تھی اور خیبر پختونخوا میں بھی برسر اقتدار تھی، تو ایک قانون خیبر پختونخوا میں نافذ کیا جس کی بنیاد پہ عقوبت خانے بنے، بغیر ایف آئی آر کے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس میں جبری گمشدگیاں سامنے آ گئیں اسی قانون کے تحت۔ یہ ایک بہت کالا قانون ہے ایف سی آر کی طرح۔ یہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے اور آرڈیننس کے تحت نافذ العمل ہے، اگرچہ ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے، خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ میں اس پر سٹے لیا ہے، حکم امتناعی لیا ہے، اور وہ حکم امتناعی ابھی تک نافذ ہے۔ تو یہ اس سٹے کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک چلا رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں یا انقلاب لا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان تمام جلسوں میں جو پی ٹی آئی کے سربراہ اور چیئرمین اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اس میں پختونخوا کے اندر اور دوسرے صوبوں میں زمینوں کی قبضہ گیری کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ زمینوں پر جو قبضہ گیری ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ قبضہ گیری کون کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کاروباری سلطنت، جو جنگلات اور ڈی ایچ اے سے لے کے تیل اور گیس اور سیمنٹ اور
بینکوں تک پھیل گیا ہے، بلکہ یونیورسٹیوں تک پھیل گیا. اس کاروباری سلطنت پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یا کوئی بات انہوں نے ابھی تک کسی بھی جلسے میں نہیں کی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ خارجہ پالیسی میں جو پرائیویٹ ملیشیاؤں کی مخالفت کرنی ہے، اگر تو اسٹیبلش مخالفت سیاست کرنی ہے تو پرائیویٹ ملیشیا جس کی وجہ سے پورے خطے میں عدم توازن پیدا ہو گیا ہے، عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے، اس پہ کوئی بات یہ اپنے جلسوں میں، اپنے ٹویٹس میں یا میڈیا میں کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست ہے جو پرائیویٹ ملیشیاؤں کے خلاف بات نہیں ہوگی. پھر دیکھیں آپ پختونخوا اور بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جبری گمشدگیاں، ٹارگٹ کلنگ، بطہ خوری، اغوا گردی، اس پہ کسی جلسے میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. تو یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست ہے کہ اس پہ، اس پوری دہشت گردی کے پورے عمل اور انتہا پسندی کے پورے عمل پہ بات تک نہیں کی جا رہی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پاگل ہی ہوگا، میرا خیال یہ ہے، اور یہ قسم کا مذاق ہی ہوگا انقلاب کے ساتھ اگر کوئی یہ یقین کر لیں کہ شیخ رشید اور پرویز خٹک اور فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگ انقلاب لائیں گے اور یہ چگویرا ہوں گے، اس دور کے چگویرا ہوں گے. یہ پاگل پن ہوگا کوئی اس طرح کا یقین کر سکتا ہے یا کر لے. پھر آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان پوری دنیا میں واحد سیاستدان ہے، ملک میں تو ہے ہی لیکن پوری دنیا میں یہ واحد سیاستدان ہے جو اداروں پر اس لیے دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مداخلت کریں. جو سیاست میں اداروں کی مداخلت کے لیے تحریک چلا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلے سیاستدان ہوگا. عموماً سیاستدان عوامی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، عموماً سیاستدان جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ پہلا سیاستدان ہے دنیا کا جو اداروں کی مداخلت کی بات کرتے ہیں. اداروں کے اشخاص، ادارے کی بھی بات نہیں کرتے، اداروں میں اشخاص لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی منافقانہ تصور ہے کہ ایک ادارے کی پالیسی کو ادارے کے شخص سے الگ کیا جائے، شخص کو ادارے سے الگ کیا جائے اور پھر بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص ادارے سے الگ کوئی کام کر رہا ہوگا. وہ ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، اشخاص ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، اپنی نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ریزائن بھی کر لیتے ہیں، مستعفی ہو جاتی ہیں، اس سے ادارے کی پالیسیاں بدلتی نہیں ہیں. تو یہ اداروں کی بات نہیں کرے گا، اداروں کی پالیسی کی بات نہیں کرے گا، یہ صرف اشخاص کی بات کرے گا. تو یہ اشخاص کی بات کرنا کون سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے یا کون سی اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست ہے؟ پھر جس طرح میں نے کہا یہ واحد سیاستدان ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو پر دباؤ اس لیے ڈال رہا ہے یا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا ایسا تاثر دے رہا ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ایسا تاثر دے رہی ہے کہ اس پہ دباؤ پڑ رہا ہے کہ سیاست میں مداخلت کی جائے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کو جس مقام تک پہنچایا گیا ہے اس میں سیاست و جمہوریت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں.